جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا اعلان ہوا تو چرند پرند ہوا اور جنات یہ تمام چیزیں دوڑ کر بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوئیں اللہ کے حکم پر۔ یہ تمام چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں چرند کیا پرند کیا، یہ تمام پرندے اپنی اپنی حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے، حکمت و دانائی والی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ وہ پرندوں کی بولی جانتے بھی تھے اور پرندوں کو ان کی زبان میں جواب بھی دیتے تھے۔ پرندے سوال کرتے، حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی میں انہی کی زبان میں جواب بھی دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اعزاز بخشا تھا، اور پرندے ہر وقت حکمت اور دانائی والی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، حاضرین دربار اپنی اپنی حکمت و دانائی والی باتیں کر رہے تھے، اپنے اندر کے چھپے کمالات بیان کر رہے تھے۔ چرند پرند اپنے اپنے اندر کے چھپے کمالات بیان کر رہے تھے، خوبیاں بیان کر رہے تھے، ہنر بیان کر رہے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک نے اپنی خوبی بیان کی۔ لیکن جب ہدہد کی باری آئی تو ہدہد نے دست ادب کو جوڑ کر عرض کی، اے علم و حکمت والے بادشاہ، اے اللہ کے نبی، میرے اندر ایک چھوٹا سا کمال ہے، ادنا سا کمال ہے میرے اندر، میں وہ آپ کے آگے بیان کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں اپنے اندر کا چھپا ایک ادنا سا کمال آپ کے آگے بیان کروں، ادنی سی خوبی بیان کروں۔ میرے اندر اللہ نے جو کمال رکھا ہے وہ کسی اور پرندے کے اندر نہیں رکھا۔ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبی رکھی ہے وہ کسی اور پرندے کے اندر نہیں رکھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے پرندے، اے ہدہد، آخر تیری ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سا ایسا کمال رکھا ہے جو کسی اور پرندے کے اندر نہیں رکھا؟ تو ہدہد نے دست ادب کو جوڑ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی، جب میں ہوا میں اڑتا ہوں، جب میں بلندی پر پرواز کرتا ہوں، پہلے تو نظریں میری زمین پر ہوتی ہیں۔ انسان نے آسمان کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے کسی پرندے سے پوچھا کہ جب تو پرواز کر رہا ہوتا ہے، بلندی پر جاتا ہے، تو نظریں تیری زمین پر کیوں ہوتی ہیں؟ تو آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ تو پرندے نے کہا، میں انسان نہیں، تھوڑی سی بلندی پر جاؤں، اکڑ جاؤں، نظریں میری زمین پر اس لیے رہتی ہیں۔ میں عاجزی پسند کرتا ہوں، انکساری پسند کرتا ہوں۔ سر اٹھانے والا شخص، سر اٹھا کر رکھنے والا جانور ہو، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہرگز نہیں ہے۔ سر جھکا کے رکھنے والا، اپنا قیمتی سر جھکا کے رکھنے والا انسان اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو ہدہد نے کہا، اے اللہ کے نبی، جب میں آسمان پر بلندی پر پرواز کرتا ہوں تو میری نظروں میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر تیزی رکھی ہے کہ میں اپنی ان نظروں کے ذریعے اس قدر تیزی سے دیکھتا ہوں کہ زمین پر اگر ایک پانی کا قطرہ پڑا ہو، وہ کس رنگ کا ہے، وہ کس کلر کا ہے، وہ کس پرندے کی پیاس بجھا رہا ہے، کس پرندے کی حلق میں جا رہا ہے، وہ زمین سے باہر نکل رہا ہے، یہ زمین کے اندر جا رہا ہے، میں بآسانی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ پانی کے ایک قطرے کی بات کر رہا ہوں، سمندر کی بات نہیں کر رہا۔ پانی کا ایک قطرہ زمین کے کس پاتال میں پڑا ہے، میں بآسانی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے ہی خوش ہوئے، بڑے ہی خوش ہو کر ہدہد کی تعریف و توصیف بیان فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے ہدہد، اگر تیرا یہ کمال جھوٹا ثابت ہوا تو یاد رکھنا میں تیرا سر تن سے جدا کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، حضرت آپ مجھے اپنے لشکر کے ساتھ رکھیں، آپ مجھے اپنے لشکر کے ساتھ رکھیں، جب بھی آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو میں اس معاملے میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
اس کی یہ خوبی سن کر اسے اعزاز یہ دیا، کہا کہ آج کے بعد تو ہمارے لشکر کے ساتھ ہی رہے گا، اور جب بھی ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں نشاندہی کر کے دے گی۔ اس کو جیسے ہی اعزاز ملا، ہدہد کو جیسے ہی یہ انعام ملا، تو ساتھ میں بیٹھا کوا حسرت سے جل بھن گیا۔ یہ سنتے ہی کوا حسرت کے مارے سیاہ پڑ گیا۔ کوے نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس ہدہد نے آپ کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور جھوٹا دعویٰ کیا ہے ہدہد نے آپ کے سامنے، اس نے غلط بیانی کی ہے، اسے سزا دینی چاہیے، اس کا سر تن سے جدا کرنا چاہیے۔ حسد کے مارے جل بھن گیا کوا۔ ہدہد کی یہ خوبی سن کر، یہ کمالات دیکھ کر حسد کے مارے جل کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ تو آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، لہذا اسے سزا دی جائے۔ اس سے پوچھئے، اگر تیری نظر ایسی تیز ہے کہ پاتال میں چھپے ہوئے پانی کی خبر لاتا ہے، تیری نظر اس قدر تیز ہے کہ زمین پر پانی کا ایک قطرہ پڑا ہو تو جان لیتا ہے کہ پانی کے قطرے کا رنگ کس طرح کا ہے، تو اتنی دور کی خبریں لاتا ہے، تو پھر تجھے ذرا سی خاک میں چھپا ہوا پھندا نظر کیوں نہیں آتا؟ جو شکاری تجھے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، جو شکاری تجھے پھنسانے کے لیے پھندا لگاتا ہے، اگر تیرے اندر اتنا بڑا ہنر ہے، تجھے پانی کا ایک قطرہ تو نظر آ گیا، گندم کا ایک دانہ تو نظر آ گیا، تجھے پھندا نظر کیوں نہ آیا؟ پھر تو شکاری کے جال میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ پھر تو شکاری کے پھندے میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اگر اسے شکاری کا پھندا نظر نہیں آتا، پھر تو پانی کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آتا ہوگا، پھر تو گندم کا ایک دانہ بھی نظر نہیں آتا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہی کافی ہے۔ اے اللہ کے نبی، اس سے پوچھا جائے کہ آسمان کی بے پناہ بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ پانی کا ایک قطرہ دیکھ سکتا ہے، جال کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کوے کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اے ہدہد، کوے نے جو بات کہی ہے تو نے سن لی؟ کہا، حضرت سن لی۔ اب اس کا جواب تیرے ذمے ہے، ہر حال میں تو اس کا جواب دے گی۔ اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت ہر حال میں پیش کرو، ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جا۔ تیرا سر قلم کرنے میں دیر نہیں کروں گا، اس لیے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، اور تیرے جھوٹ کے لیے کوے کی یہ دلیل کافی ہے۔ ہدہد نے بے خوف ہو کر ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے بادشاہ، اے علم و حکمت والے بادشاہ، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض مت ہوں، اطمینان رکھیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ جو کوا ہے نا، یہ حسد کرتا ہے، حسد کے مارے جل بھن گیا، میرے خلاف بکواسیں کرنے لگا۔ آپ اس پر دھیان نہ دیں۔ حضرت، بات اصل میں یہ ہے کہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ میں آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرتے ہوئے زمین پر پڑے پانی کے ایک قطرے کو بآسانی دیکھ سکتا ہوں، گندم کے ایک دانے کو بآسانی دیکھ سکتا ہوں، لیکن جب کوئی شکاری جال لگاتا ہے، میں جال کو اس لیے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس وقت میرا مقدر ہار جاتا ہے، اس وقت نصیب کی طرف سے مجھے جواب مل جاتا ہے، مقدر کی طرف سے مجھے جواب مل جاتا ہے، میرا نصیب سو جاتا ہے، میرا مقدر ہار جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، جب انسان مرتا ہے تو انسان کو پتہ ہوتا ہے، کیا ملک الموت بتا کر آتا ہے کہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں؟ کیا اسے پتہ پہلے چل سکتا ہے کہ نزا کا وقت بالکل قریب ہے، اسی لمحے کے اندر، اسی پل کے اندر میں مرنے والا ہوں، نزا کے وقت کی دبوچ میں جانے والا ہوں، پتہ نہیں وہاں جا کر بچ پاؤں گا یا نہیں بچ پاؤں گا، روح آدھی اندر ہوگی آدھی باہر ہوگی، کس طرح بچوں گا؟ حضرت انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا، تو جب میرے لیے شکاری جال لگاتا ہے، اس وقت میری حالت بھی کچھ اس طرح کی ہی بن جاتی ہے، میرا نصیب سو جاتا ہے، میرا مقدر ہار جاتا ہے، اس وقت میں بے دہانی سے زمین پر گرتا ہوں، شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہوں، وہ میرے لیے نزا کا وقت ہوتا ہے کہ یہاں سے میں بچ پاؤں گا یا نہیں بچ پاؤں گا، بچ پاؤں گا یا نہیں بچ پاؤں گا۔ حضرت، موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے نا،
تو وہ میرے لیے موت کا وقت ہی ہوتا ہے، وہ میرے لیے نزا کا وقت ہی ہوتا ہے، جب جال میں پھنس جاتا ہوں پتہ نہیں بچ پاؤں گا یا نہیں بچ پاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور زیادہ خوشی ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سچا ثابت کرتے ہوئے مزید انعام و کرام سے نوازا۔ ساتھ میں اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی بیان کرتا چلوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، تو آپ کے دربار میں ملک الموت یعنی کہ روح نکالنے والا فرشتہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ آپ سے ملاقات کر ہی رہا تھا کہ اچانک ملک الموت نے وہاں پر بیٹھے ایک شخص کو دیکھا، تو بس دیکھتا ہی گیا۔ اس شخص نے جیسے ہی ملک الموت کو دیکھا تو وہ ڈر گیا، سہم گئے۔ حضرت ملک الموت وہاں سے اٹھ گئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس شخص کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار دیکھے، اس قدر پسینہ دیکھا، تو حضرت نے فرمایا کیوں رو رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو، تیرے چہرے پر پریشانیوں کے آثار کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ کے پاس جو ملک الموت آیا مجھے بار بار دیکھ رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں پر کہیں میری روح نکال بھی نہ دے، مجھے مار بھی نہ دے۔ حضرت آپ مجھ پر احسان کریں، ہوا آپ کی تابع ہے، آپ ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے ہندوستان چھوڑائے، میں ہندوستان چلا جاؤں، کچھ دن مزید زندگی کی گزار سکوں، کچھ دن مزید زندہ رہ سکوں۔ اللہ کے نبی نے اس کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے ہوا کو حکم دیا، ہوا جاؤ اس بندے کو ہندوستان چھوڑ کر آؤ۔ وہ ہندوستان چلا گیا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد پھر سے ملک الموت اسی راستے سے کہیں جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے ملک الموت کو بلایا، میرے پاس آؤ۔ ملک الموت آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او ملک الموت، تو میرے بندے کو بار بار تک تک کے دیکھ رہا تھا، غور کر رہا تھا، تو نے تو اسے پریشان کر دیا، تو نے اسے ڈرا دیا، وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے اپنا وطن بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ ملک الموت نے کہا اے اللہ کے نبی، دراصل میں اسے غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا، تک تک کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ 2 گھنٹے بعد میں اسے مارنے والا ہوں۔ میں حیران ہو گیا کہ 2 گھنٹے بعد میں اسے مارنے والا ہوں، اس کی روح نکالنے والا ہوں، 2 گھنٹے بعد یہ بیچارہ مرنے والا ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا ہے، اور ہندوستان کی فلاں جگہ پر اس کی روح نکلنے والی، ہندوستان کے فلاں مقام پر میں اسے مارنے والا ہوں، اور یہ آپ کے پاس کس طرح بیٹھا ہے؟ اور میں حیران تھا کہ 2 گھنٹوں کے اندر اندر یہ ہندوستان کیسے پہنچے گا؟ حضرت جب 2 گھنٹے کے بعد میں ہندوستان پہنچا، جب اسی مقام پر گیا تو دیکھا کہ وہی شخص اسی مقام پر بیٹھا تھا، وہیں سے میں اسے مار کے اس کی روح نکال کے واپسی کو جا رہا ہوں۔ تو موت سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے، خوف و دہشت میں پھنسے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ موت جہاں لکھی ہے وہیں آئے گی ہی آئے گی، کیونکہ موت کا آنا ضروری ہے، قبر میں ہمارا جانا ضروری ہے۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے صاحب، لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا میں کتنے عقل مند لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی جب موت آئے گی مجھے پتہ چل جائے گا، موت سے 1-2 گھنٹے پہلے توبہ کر لوں گا، موت سے 1-2 گھنٹے پہلے اللہ سے صلح کر لوں گا، اپنی آنکھوں سے 1-2 آنسو بہا لوں گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، اے حضرت انسان، موت کا فرشتہ جب تیری چوکھٹ پر آئے گا نا، جب تیری زندگی کا اختتام کرنے کے لیے آئے گا نا، تجھ سے پوچھ کر نہیں آئے گا، وہ بنا پوچھے آئے گا، وہ ہر حال میں تیرے اندر سے روح نکال کر چلا جائے گا۔ پیچھے تیرے عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، زمانہ روتا رہے، فرشتے پر کچھ اثر نہیں پڑنے والا۔